ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال تعالی: قل انما یوحی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ محترم سامعین اکرام، یہ آیتیں جو ہے دو مقامات کی ہے۔ پہلا جو مقام ہے وہ سورہ فصلت ہے، جس کا دوسرا نام بھی ہے سورہ حامیم السجدہ۔ اس کی 33 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اور دوسری جو آیت ہے وہ سورہ انبیاء کی ہے، 108۔ ان آیات کے جو مطالب ہے، اللہ رب العالمین بالخصوص جو اپنے آپ کو ایمان والے کہلاتے ہیں، آخرت پسند ہے، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، مغفرت اور جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، ایک اعتبار سے اور ایک حیثیت سے وہ ایک داعی ہے۔ تو اللہ رب العالمین داعی الی اللہ کون ہوتے ہیں اور ان کے اوصاف، ان کے جو کیریکٹر ہوتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ سورہ حامیم السجدہ میں فرماتے ہیں۔ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح اختیار کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر دوسری جو آیت قل انما یوحی الی، سورہ انبیاء کی جو آیت ہے، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف وحی کی گئی ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، موت دینے والا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے والا، رزق کا انتظام کرنے والا، اولاد کا دینے والا، یہ کون ہے؟ اللہ الہ واحد ہے۔ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پھر تم اللہ کو الہ واحد مانتے ہو، تو کیا پھر تم زندگی کے ہر معاملے میں اس کے مطیع اور فرما بردار بھی ہو، مسلمان ہو، یا نہیں اپنی من مانی چلا رہے ہو؟ یہ جو ہے نا آیتوں کے مطالب ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، اور اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو رسول مبعوث کرے اور اس پر کتاب نازل کرے۔ اس کے ذریعے بنیادی جو ہے نا ہدایت نصیحت انسانوں کو دیے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تم بعض کے دشمن ہو، انسان اور شیطان۔ تم کو اس دنیا میں کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، ایسا نہیں کہ تم کو ہم پیدا کر کے چھوڑ دیے غافل ہے، بلکہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، بس تم کو یہاں پر کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے اور اس کو برتنا ہے۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ دنیا میں رہ کر اس کے مصروفیات میں مصروف ہو کر ابدی زندگی سے غافل نہیں ہونا ہے، بلکہ
اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی سنت ابتدائی سے آدم علیہ السلام کے ذریعے یہ نصیحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم بعض کے دشمن ہو، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہاں پر تم کو چند دن کے لیے ٹھہرنا ہے، اور یہاں پر کیا ہے، اس دنیا کو برتنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ادارے کی جانب سے، یہ جو ہمارا مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے، یہ بار بار کیوں یاد دلایا جا رہا؟ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تم اپنے قوم کو کیا کرو، بار بار ان کے سامنے جو ہے نا سب خاموش واقعات، ان کے سامنے جو ہے دنیا آخرت، جنت اور دوزخ کی حقیقت کو بیان کرو تاکہ آخرت مستحضر رہے۔ یہی بات کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے مقصد زندگی کو انبیاء کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہاں سے تم اتر جاؤ، جہاں جا رہے ہو چند دن ٹھہرنا ہے، اس کو برتنا ہے، تو لہٰذا کیا کریں گے ہم تم کو، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہدایت دیتے رہیں گے، تمہیں میں سے رسول اٹھائیں گے جو اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائے گا، موت کے بعد کی ابدی زندگی کو بار بار یاد دلائے گا۔ جو میری ہدایتوں کو قبول کرے گا، مجھ کو الہ واحد مانے گا، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا دوزخ میں جانے کا، جنت کی نعمتیں چھینے جانے کا، محرومی کا غم بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین تیقن دلا رہا۔ دیکھو تم، انسان غفلت میں آ سکتا ہے، شیطان اس کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ تعالیٰ اس کی کارستانی کو بتا رہے ہیں، اس کی چال بازیوں کو سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن جانو۔ اس کی دشمنی بنی آدم سے یہ ہے کہ وہ خود جہنم میں جاتے ہوئے اللہ کے بندوں کو مشرکانہ عقائد میں گرفتار کر کے اور بے عمل بنا کے، دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کرنے والا بنا کر مستحق دوزخ بنانا اس کی کارستانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اس لیے اللہ کی شکر ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اے بنی آدم، تمہارے پاس جب بھی تمہیں میں سے رسول آئیں گے، اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنائیں گے، جو کیا کرے گا، فمن اتقى واصلح، جو تقوی اختیار کرے گا، رب کی نافرمانی کرنے کے وہ سارے طریقوں سے منہ موڑے گا۔ رب کی نافرمانی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے دنیا کو یوٹیلائز کرے گا، برتے گا، ہر نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور غلطی پر فوراً جو ہے نا اللہ رب العالمین سے رجوع کرے گا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا، اور غلطیوں کی پر اصرار نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے، فمن اتقى واصلح، اپنے حال کی اصلاح کرا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنا چاہیے دوزخ میں جانے کا، غم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تیقن ہے ایمان والوں کو۔ لیکن اس کے برخلاف اگر تم دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کرو گے، ہدایتوں کو صرف نظر کرو گے، ہدایتوں سے منہ موڑو گے، اور خواہشات نفس کی پیروی کرو گے، مشرکانہ عقیدوں میں گرفتار ہو جاؤ گے اور بے عمل بن جاؤ گے، تو یاد رکھیے والذین کذبوا، جو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، تکبر کیا، ہدایتوں کو اپنے لیے ہدایت کا محتاج نہیں سمجھا۔ ہم اگر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، آخرت کی فکر ہمارے اندر ابھی پیدا نہیں ہوئی، یہ تکبر ہے۔ تو کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول پر ختم کر دیے۔ اس کے بعد کوئی نبی آنے والے، پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن آخری کتاب ہدایت نامہ ہے، ایک واحد ذریعہ ہے، یاد رکھیے،
کل دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق ہونے کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے 174، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، مضبوط پکڑے رہو جو چیز تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے قرآن مجید کو، اور یاد کرو وہ احکامات جو اس میں درج ہے۔ پھونک لو نہیں، پڑھ لو نہیں، مل لو نہیں، دم کر لو نہیں، نظر کے لیے نہیں، مالی جانی نقصان پہنچنے کا جو تصور عقیدوں میں جو مشرکانہ عقیدے پیدا ہو گئے، نظر لگاتے ہی جو ہے نا جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، ٹپکے لگا رہے ہیں، ڈوریاں لگا لے رہے ہیں، جسمانی امراض کے لیے شفا سمجھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لے رہے ہیں، سورہ کہف، سورہ ملک، تصورات یہ ہے قبر میں جو ہے نا آسانی ہوتی، عذاب سے جو ہے نا تخفیف ہوتی۔ یہ تصورات میں آج فضائل میں ہم کو جو ہے نا گرفتار کر کے حقیقت سے محروم کر دیا شیطان، اہم کو غیر اہم، غیر اہم کو اہم بناتا۔ تو یہ جو ہے نا معاملہ ہے، تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، مضبوط پکڑے رہو جو چیز تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، اور یاد کرو وہ احکامات جو اس میں درج ہے، تاکہ تم کل دوزخ سے بچا لیے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، ہر چیز کے حاصل کرنے کا دنیا میں ایک ضابطہ ہے، طریقہ ہے۔ اسی طرح جنت اگر تم کو حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ثواب و برکت کے لیے نہیں پڑھنا ہے۔ جو چکر میں ہم گرفتار ہیں اور اس میں جو ذمہ دار ہمارے قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اپنے آپ کو عالم دین کہلانے والے، وہ بھی ہم کو جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، قرآن سے دور رکھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ترغیب نہیں دلا رہے ہیں۔ سوچئے کیا ہوگا کل آخرت میں، رکاوٹ بن رہے ہیں نا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرما رہا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، خود رکتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کو دین میں آنے کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں اور ٹیڑھ تلاش کر رہے ہیں۔ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے سمجھنے والی کتاب نہیں ہو سکتی، کتنی خطرناک بات ہے، اللہ کی جو ہے نا ہدایت کے خلاف ہے، اس طرح قرآن سے روکا جا رہا سمجھنے سے، تو ٹیڑھ تلاش کر رہے ہیں، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں بر اللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں مشرکانہ عقیدے کیا ہے معلوم کر کے فوراً اس سے جو ہے نا بچنے کی کوشش کرنا، اور ہمارا بندے کا اور اللہ کا تعلق کیسا ہونا، راست ہو، کوئی ملاوٹ نہیں ہو۔ اگر ملاوٹ ہوگی، رسول کا واسطہ لے رہے ہیں، وسیلہ لے رہے ہیں، بزرگان دین کا واسطہ وسیلہ لے رہے ہیں، فلاں بزرگ بچا لیجیے کا تصور ہے، اور مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارا جا رہا، نظر و نیاز، منت مرادیں، یہ سب کیا ہے، اللہ اور اس کے بندے کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ جب کٹ جاتا ہے تو وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے، معلوم کر کے عمل صالح بھی اختیار کرنا۔ جب ایمان کے دعوے دار ہیں ہم الحمدللہ، مشرکانہ عقیدوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا، ہم خود بچتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کو اس دوزخ سے عذاب کے بچانا، ان کو مشرکانہ عقیدے سے باخبر کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ داعی اللہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے بھائی، یہ آیت کی روشنی میں جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، سورہ فصلت کی 33 نمبر کی آیت، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان کہلوانے کا حقدار وہی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی بلاتے ہوئے، بچتے ہوئے مشرکانہ عقیدے سے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، اللہ کے راستے کی طرف بلائے اور عمل صالح بھی اختیار کرے، اس کی پوری زندگی اس بات کا ثبوت فراہم کرے کہ وہ آخرت پسند ہے، رب العالمین کے بارگاہ میں ہم کو حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک معاملہ ایسا ہے، دیکھیے میں غور کیا ہوں، ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے، مشرکانہ عقیدے سے بچے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، غلط فہمی میں مبتلا ہے، بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن عملی زندگی چوپٹ،
معاملات، کاروبار، لین دین، شادی بیاہ کے مسئلے، طلاق خلا کے معاملے، یہ زندگی کے جن امور میں بھی، جن شعبے حیات میں بھی اللہ رب العالمین نے ہدایتیں دیے ہیں، ان میں کیا دین کا اطلاق ہو رہا ہے؟ اس کا جائزہ لینا ہر ایمان والا، تو ہی انہیں کیا ہے رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس سے اس کی زندگی کیا ہونا؟ بدل جانا۔ لیکن کیا یہ چیز کیریکٹرز ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ہم خود ہمارا حساب کر سکتے، اس لیے اللہ رب العالمین جو بات فرما رہے ہیں چل میدان حشر میں فیصلے کے دن یہ لے پڑھ لے تیرے نام اعمال، تو خود تیرا حساب کرنے کے لیے کافی ہو رہا ہے، تو ہم ہمارا حساب کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کی روشنی میں ہم کو جائزہ لینا کہ میرے عقائد میں کہاں تک مشرکانہ عقیدے ہیں، اور میرے اعمال میں کتنے کیڑے ہیں جو کل آخرت میں وزنی ہے، یا کل میں جو ہے نا عذاب جہنم کا مستحق بننے والا ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات بول رہے ہیں کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور بلانے کے ساتھ ساتھ خود بچتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور عمل صالح بھی اختیار کرتا ہے۔ اس کا کیریکٹر اس بات کا ثبوت فراہم کر رہا کہ وہ آخرت پسند ہے، ورنہ وہ داعی الی اللہ کا کوئی اثر دوسروں پر باقی رہتا نہیں ہوتا نا۔ اگر میرے اندر میرے اعمال میں، میرے عقائد میں کیڑے ہیں، تو اگر میں دعوت دے رہا ہوں تو کیا اس دعوت کا اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو میں خود بھی رکتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کو دین میں صحیح معنوں میں آنے کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے۔ تو ایک داعی الی اللہ اور ایک ایمان والے کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ خود اللہ کے جو ہے نا مشرکانہ عقائد سے بچ کر اللہ کے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے بچاتے ہوئے عمل صالح اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہی شخص اس بات کو جو ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حقدار ہے۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ ہمارے پاس نام سے ہے مسلم کے معنی اطاعت گزار، فرما بردار۔ جب تم اللہ کو الہ واحد مانتے ہو تو پھر کیا تم اس کے مطیع اور فرما بردار بھی ہے نہیں اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت بھی اصلی یہی ہے بھائی۔ ہم سنت تو بول رہے ہیں، لیکن اصلی سنت کیا ہے نہیں معلوم۔ اصلی سنت کیا ہے نہیں معلوم؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری اصلی سنت ہے، میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا میرے برادر؟ ایمان والا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ کوئی عالم دینی کیوں نہ ہو، کوئی مفتی ہی کیوں نہ ہو، کوئی حافظ ہی کیوں نہ ہو، پہلے انہیں خود مشرکانہ عقیدے سے بچنا۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھنا، یہ میرا طریقہ ہے، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار، میرے متبعین، ان کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی یہ جو ہے نا اس طریقے پر ہے وہ رہنا۔ تو پھر یہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ حکمت، عمدہ طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ رب العالمین داعی الی اللہ کی، اس کے کیریکٹر کی جو ہے نا بات کو پیش کرتے ہوئے بول رہے ہیں کیسا بلاتے اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف چار جو ہے نا طریقے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کے اندر ہوتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے پروردگار کی طرف حکمت کے ساتھ۔ حکمت کے معنی موقع محل کے حساب سے حق بات کو چھپا کر غلط بات کو ادھر سے ادھر سے بات لا کے پیش کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ حکمت سے مراد سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں، سارے احکامات کو دینے کے بعد آخر میں یہ بات فرماتے ہیں یہ میری حکمت کی باتوں میں سے ہے، یہ میری حکمت کی باتوں میں۔ حکمت کے معنی کیا ہے؟ وہ بات یعنی جو نقصان سے بچائے۔ نقصان، اصلی نقصان کیا ہے؟ دوزخ سے بچنا، مغفرت اور جنت کے مستحق، یہی حکمت ہے بھائی۔ حکمت کے معنی جو ہے نا بات کو پلٹا کے موقع محل کے حساب سے بولنے کی بات نہیں ہوتی۔ حکمت سے مراد وہ بات ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے،
اس نقصان سے اس کو آگاہ کرنا، یہ حکمت کی بات۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ 63 نمبر کی آیت میں ایسی بات بولیے، آپ ان کو ایسی بات سے نصیحت کریے جو ان کے دل میں اتر جائے، یہ اللہ رب العالمین، اور ان سے بحث و مباحثہ ہو جائے۔ ہوتا ہے جب دین کی بات ہم رکھتے ہیں، مشرکانہ عقائد کے خلاف تم آواز اٹھاتے ہیں اور بے عمل بندوں کو جو ہے نا باعمل زندگی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، تو دوستو احباب میں ہو یا پڑوسی میں ہو یا معاشرے میں ہو، سوسائٹی میں ہو، کیا ہو جاتے ہیں؟ بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ عمدہ طریقہ اختیار کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، ایک اچھا عمدہ احسن والا طریقہ تم اختیار کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو نصیحت کر رہی ہے، سورہ نحل کی آیت ہے۔ تو سب سے بنیادی بات داعی اللہ یہ ہونا ہے چاہیے کہ اس کی زندگی اس بات کا ثبوت فراہم کرے کہ وہ مشرکانہ عقیدے سے بچا ہو۔ اگر ہم نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نصیحت کر رہے ہیں، سورہ زمر کی آیتیں ہیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ ہمارے لیے نمونہ ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول کیا ہے؟ ایمان اور عمل میں نمونہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بولے؟ مجھے حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کروں، انا اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، خالص پکاروں اللہ کو بغیر ملاوٹ کے، اللہ ہونا بندہ ہونا، ڈوری نہیں، واسطہ نہیں، وسیلہ نہیں، کچھ نہیں، اللہ ہونا بندہ ہونا، راست۔ جیسا بچے کا تعلق ماں سے کیسا ہوتا ہے؟ ہر ضرورت کو جو ہے نا جو محتاج ہوتا ہے، وہ اس کی بات بتا رہا ہوں، لڑکپن والی عمر نہیں، ایسی عمر جہاں پر بچہ پوری طریقے سے پورے اعتبار سے ماں کا جو ہے نا محتاج ہے، ویسا بندے اور اللہ کا تعلق ہے نا۔ اس میں اگر یہ سب چیزیں آ گئی، واسطہ، وسیلہ، اعمال کا واسطہ، وسیلہ، فلاں بزرگ کا واسطہ، وسیلہ، معاملہ ختم ہو۔ تو خالص اللہ کو پکارنے کا حکم مجھے دیا گیا ہے۔ اگر میں بھی اللہ کی بندگی خالص نہیں کروں گا اللہ کے حکم کے خلاف، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے پہلے مجھے پابند کیا گیا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے اس حکم کی پابندی میں کروں، میں مسلمان بن کر ثبوت فراہم کروں، میں اطاعت گزار بنوں، مشرکانہ عقیدے سے کٹ جاؤں، جس طرح دوسرے دیگر انبیاء کا جو تعلق اللہ سے تھا۔ قرآن میں ہے نا، ایوب علیہ السلام کا واقعہ لیجیے، یونس علیہ السلام کا واقعہ لیجیے، مریم علیہ السلام کا واقعہ لیجیے، عورتوں میں ہر پیغمبر اور ہر ایمان والے دور کے جو ہوتے ہیں ان کا جو تعلق تھا وہ اللہ سے راست تھا، مشرکانہ نہیں تھا۔ تو اس حکم کی پابندی پہلے انبیاء کرے اور اس کے بعد اس بات کا ثبوت اپنے عمل سے فراہم کریے۔ تو ہم بھی وہی کام کرنا چاہیے، ضروری ہے دیکھیے، ورنہ آخرت میں تم رسول ہونے کے باوجود قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ میں بھی اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے، اگر میں بھی اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کروں گا، مسلمان نہیں بنوں گا، اطاعت و فرما بردار نہیں بنوں گا، تو میں بھی اللہ کے اس عذاب سے رسول ہونے کے باوجود نہیں بچ سکتا۔ تو پھر کہاں ہے برادر؟ آج ہمارے عقائد میں کیڑے ہیں، ہمارے اعمال میں کیڑے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے رسول بچا لیں گے۔ کیسا بچائیں گے بولیے؟ جبکہ رسول کو وارننگ دی جائے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ غلط تصور ہے، ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے دو آیتیں اسے مقام کے پڑھ کے سناؤں گا، آپ غور کریے۔ سورہ بقرہ کی 119 نمبر کی آیت، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، مجھے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آخرت کے عذاب سے بنا کر بھیجا گیا ہے، تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قانون الہی بتا دیے اللہ تعالیٰ۔ قانون یہ ہے کہ رسالت کا انتظام اور ان پر کتابیں نازل کرنا، ان کو اسوہ بنانا، یہ قانون ہے ہدایت کا، بتا دیے۔ اس قانون کی خلاف ورزی کر کے آ کے میدان حشر میں مجرم کی حیثیت سے اگر آ جائے گا، ٹھہر جائے گا کوئی بندہ،
غور کریے اس بات پہ، مجھے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا جنت کی اور دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ کیسا کرے رسول؟ کتاب کی روشنی میں کرے، حکم کی تعمیل میں کیا کرے؟ وہ داعی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ میں اللہ کی حکم کی تعمیل میں تم کو کیا کرتا ہوں؟ تم کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں اور روشن چراغ ہوں۔ اللہ کے رسول کی حیثیت ہمارے لیے روشن چراغ۔ تو یہ بتانا مقصود اور مطلوب ہے کہ ہم کو جو ہے نا بچنا چاہیے، ضروری ہے۔ دیکھیے غور کریے ان باتوں پر، اور ہماری عملی زندگی بھی اس بات کا ثبوت فراہم کرنا، ورنہ کل آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ ہمارے اعمال کے متعلق عمل صالح ہو، اعمال صالح کے معنی کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بالخصوص عبادات، ذکر و یاد، ذکر و اذکار کے جو طریقے ہیں نا ہمارے پاس، ذکر و اذکار کے جو طریقے ہم اختیار کر رہے ہیں، عبادات ہے اور نیکی کے جو تصورات ہیں ہمارے پاس، ان سارے امور میں اللہ کے رسول کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ وہ نیکی ان کے مطابق ہونا، ان کے عمل کے مطابق۔ اگر وہ نیکی اس طریقے پر نہیں کر رہے، ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر اور نیکی سمجھ کے کرتے چلے جا رہے ہیں، اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا۔ بدعت کے معنی کیا ہے؟ دین میں نئی چیز، یعنی اللہ کے رسول وہ عمل نہیں کرے، نہ صحابہ کرے، ہم ایک دین میں نئی چیز نکال لیے اور اس کا جو تصور ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا، یہ نیکیاں ہیں، ثواب کی باتیں جتنے بھی ہیں، اس پر بدعت کا اطلاق۔ اتنے سورے پڑھ لو اتنا ثواب ہے، اتنے پڑھ لو جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، اتنے پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ بدعت ہے۔ ذکر و اذکار کے طریقے، آج نمازوں کے بعد جو طریقہ ہمارے پاس ہے، کیا عمل صالح ہے؟ وہ ایسے اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتے، جیسا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار 33 بار 34 بار 100 کی گنتی پوری، یہ تصورات، یہ بدعت ہے نا، بدعت ہے۔ ذکر و اذکار کا طریقہ بھی اللہ کے رسول کے طریقے پر ہونا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے کہ صحابہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے مجلس میں ہوتے آپ 170 بار استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گنتے ہوئے نہیں، کثرت کو بتایا جا رہا، 100 بار استغفار کرتے۔ ذکر و اذکار کا طریقہ بھی نبی کی سنت کے مطابق ہو، پھر ہم کر رہے ہیں۔ ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوئے، اس مسجد میں ایک حلقہ بنا کر لوگ جو ہے نا کنکریاں، انگلش میں اس کو پیبلز بولتے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہے نا کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارننگ دے رہے ہیں ان کو، ارے کیوں تم دین میں بدعت اختیار کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو نیکی ہے نا، ہم اللہ کا نام جپ رہے ہیں، نیکی یہ نہیں ہے۔ تم اپنے گناہوں کو گنو، آپ اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ اللہ کے رسول کے انتقال ہو گئے، چند دن بھی نہیں گزرے، ان کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور ان کے کپڑے بھی نہیں پھٹے، تم دین میں نیا کام نکال لیے، پھر کیا کریں گے؟ اس روایت کا بولیے آپ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بے شک اللہ کے کلمات ہے، یہ مشرکانہ عقیدے کی نفی ہے بھائی۔ شعوری سطح پر کریے، آپ کوئی چیز خوبصورت دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں پر کیا ہو گئے؟ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات کو پریکٹیکل طور پر ادا کری، یہ گننے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اعمال صالح بھی وہ صالح اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں گے جو اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ صحابہ کے مطابق ہونا، تو ہی اللہ کے بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہونے والے ہیں۔ تو اور ہماری دیگر زندگی، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہمارے تعلقات، ہمارے لین دین کیا ہونا چاہیے؟ اس بات کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے کہ ہم آخرت پسند ہیں، ہم دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، مغفرت اور جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ صرف زبانی جمعہ خرچ نہیں چلتا، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔
یہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے، حقیقی ڈرنے والے یہ لوگ ہیں۔ کون ہے وہ؟ مال محبوب ہے، لیکن اللہ کے راستے میں رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، مسافروں میں خرچ کرتے ہیں، گردن چھڑانے میں خرچ کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں ایک امیر کے تحت، پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جو عہد بھی کرتے ہیں اس کو نہیں توڑتے۔ اللہ سے عہد ہے، ایک بندوں کا عہد ہے، اللہ کے پاس کی امانت ہے اور بندوں کی امانت ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے، اور سفر میں، مصیبت میں، مشکل میں صبر اختیار کرتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں اور متقی ہے وہ۔ تو ہم کہاں تک ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا، اللہ کا خوف پیدا ہو رہا، اور ہمارے اندر ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جائزہ لینا ضروری ہے۔ تا وقت کہ ہم اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، یہ کیریکٹر ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعلی وعز وجل واتم اکبر۔